اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس عنوان ہے اس کا مصباح النور فی ظلمت القبور۔ 8واں درس ہے موت اور معاد اور قبر کے سلسلے میں، خاص طور سے قبر کے متعلق۔ اسی لیے میں ان روایات اور ان باتوں کو انتخاب کر کے لاتا ہوں کہ جو قبر سے متعلق کسی نہ کسی طریقے سے قبر سے اس کا تعلق ہو۔ اور طے یہ پایا ہے کہ نہج البلاغہ کا 221واں خطبہ یا کلام جو موت اور معاد کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے ہے، اس کی اس درس میں شرح کی جائے گی، لیکن آج اتنا موقع نہیں ملا۔ اس سے پہلے والے جلسے میں پہلا فقرہ بیان کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آج کے دن اس خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کو کہ جس کے بارے میں ابن ابی الحدید نے کہا ہے کہ 50 سال کے بیچ میں نے 1000 مرتبہ کم سے کم اس کی تلاوت کی ہے، اور جب بھی میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے میں نئی چیز پڑھ رہا ہوں، اور نکات اور باریکیاں، اور پھر وہ اپنے مردوں کو کہ ان کی حالت کیا ہوگی قبر میں، ان سب کو اس نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ فصحاء و بلغاء کو اس خطبے کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم خطبہ ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس جیسے پورے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے ویسے اس خطبے کی بھی شرح کی ہے، تو بزرگوں کی شرحوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے دن یعنی اس درس میں مصباح النور کے اس خطبے کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ کرونا وائرس نے صرف مادی اعتبار سے اور جانی اعتبار سے نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے بھی ایک قہر ڈھایا ہے۔ جب انسان اپنے نزدیک ترین لوگوں کو دیکھتا ہے کہ کل تو ہمارے سامنے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور آج اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی صورتحال قبر اور موت کی یاد کی ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اذکروا حادم اللذات، اے میرے اصحاب پیغمبر، اے میرے اصحاب تمہیں چاہیے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بار بار یاد کرو۔ اصحاب نے پوچھا لذتوں کو توڑنے والی، ختم کرنے والی، فنا کرنے والی چیز کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا الموت۔ تو انسان اگر موت کو یاد رکھے، اور سب کو مرنا ہے، پیغمبر کو بھی خطاب کیا گیا ہے، ہمیں بھی مخاطب قرار دیا گیا ہے، سب کو مرنا ہے۔ استثناء ہے حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور امام زمان علیہ السلام، یہ استثناء ہے، لیکن آخر میں بہرحال ان بزرگواروں کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ تو اس کرونا وائرس کے اوپر گفتگو میں کر رہا تھا کہ اس نے جہاں مادی اور تعلیمی اعتبار سے بھی اور بہت سی جہتوں سے نقصان پہنچایا اور دنیا پریشان ہے، ایک چیز کا مگر فائدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹا ہے کافی حد تک، کیونکہ اس نے ایسے حالات دیکھے، اتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنے قریبی اور بہت سی جگہوں پر اس وائرس کے ذریعے سے بعض مومنین مبتلا ہیں۔ نہ صرف ان مومنین کو بلکہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں اس مصیبت یا اس جیسی دیگر مصیبتوں میں مبتلا ہیں، خداوند متعال انہی بزرگواروں کے صدقے میں اس مصیبت کو دور کرے، سب کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے برادر عزیز جناب شمیم صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو قبر، موت اور معاد کے سلسلے میں، اور خاص طور سے قبر کے سلسلے میں 2 روایت آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دونوں روایت کتاب کافی میں موجود ہے، اور تیسری جلد کے صفحہ نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ دونوں روایت
تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ اس کتاب میں ذکر ہوئی ہے، مگر اس کی وضاحت اور تھوڑا سا تفسیر اور تشریح کے ساتھ۔ اس روایت میں ابو بصیر سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنے وسواس کے بارے میں کہا۔ لفظ وسواس ہم مانوس ہیں، یوسوسو فی صدور الناس، وسواس کام کس کا ہے؟ شیطان کا۔ لفظ وسواس انہوں نے استعمال کیا۔ علامہ مجلسی فرماتے کہ یہاں پہ اس روایت میں وسواس سے شیطانی وسوسہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس وسوسے سے مراد دنیاوی ہم و غم ہے۔ اہل و عیال کی طرف سے الجھا ہوا ہو انسان، اقتصادی مادی اعتبار سے پریشان ہو۔ روایت میں جو الوسواس ابو بصیر نے ذکر کیا، اس سے مراد وسوسے شیطانی نہیں، بلکہ انسان کا ہم و غم ہے، پریشانی ہے، الجھا ہوا ہے، بیماری ہے۔ اور یہ جو انہوں نے سمجھا علامہ مجلسی نے بالکل درست سمجھا ہے۔ علامہ مجلسی کی دو اہم کتاب، ایک تو بحار الانوار، ایسے تو ساری کتابیں ان کی اہم ہیں، دوسرے اصول کافی کی شرح انہوں نے کی ہے مرآت العقول کے نام سے، 26-27 جلد میں ہے، روایتوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہ صحیح ہے، مسند ہے، ضعیف ہے، ان سب کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ ان روایتوں کی تشریح کی ہے۔ تو یہاں پہ وسواس لفظ کو پکڑ کر کے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد دنیاوی پریشانی، ہم و غم میں دنیاوی۔ جیسے ہی امام کے سامنے یہ ذکر کیا تو امام نے اس کا نسخہ بتایا، اس کا علاج بتلایا۔ میں نے کہا کہ علامہ مجلسی نے صحیح سمجھا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اس روایت کے آخر میں خود ابو بصیر کی زبان پر ہم و غم میں دنیا آ جاتا ہے، تو یہ جو اندازہ لگایا یا صحیح معنی میں جو ترجمہ کیا ہے جناب علامہ مجلسی نے بالکل درست ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وسواس کا تذکرہ کیا اور ہم و غم میں دنیا کو بیان کیا، امام نے ان کو مخاطب کیا، اور مخاطب بھی کیسے؟ ہم ابو بصیر کہتے ہیں، صحیح نام ان کا ظاہراً لیث تھا یا ایک اور بھی ابو بصیر تھے، لیکن امام نے ان کو یا ابا بصیر نہیں کہا، بلکہ کہا یا ابا محمد۔ یعنی امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی کی وہ کنیت جو ان کی تھی، ابو بصیر بھی ہے مگر ظاہراً یہ انتخابی ہے، لقب کے طور پہ ہے، اصل جو کنیت تھی وہ ان کی ابو محمد تھی، لہٰذا آپ نے کہا یا ابا محمد۔ یہاں پہ ٹھہر کر کے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ عرب لوگ جب کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، بلکہ اس کو کنیت سے پکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، برا بھلا کسی کو کہنا چاہتے ہیں، تو لفظ گالی وغیرہ کے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی عجیب و غریب کنیت استعمال کرتے ہیں جس سے ذلت سمجھ میں آئے، جس سے توہین ہو، یا کوئی لقب دے دیں گے جس سے اس کی عزت و آبرو پامال ہو۔ تو عربوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام اپنے اصحاب میں سے کسی کا بھی نام لینا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ حاکم ہے، اصحاب محکوم ہیں، پوری دنیا پر اولا بھی تصرف ہے، خاص طور سے مومنین کے اوپر، تو نام لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اصحاب ائمہ طاہرین علیہم السلام اتنے پیارے، اتنے اچھے، اتنے با اخلاق، اتنی معرفت والے ہوتے تھے کہ معصومین ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کنیت سے پکارتے تھے۔ انہی میں سے ایک جناب ابو بصیر ہیں۔ اس سے جناب ابو بصیر کی شخصیت اور عظمت پتہ چلتی ہے، امام کے نزدیک کتنے اچھے تھے، یہ بھی اس سے آشکار ہوتا ہے کہ مولا اپنے صحابی کو کنیت سے یاد کر رہے ہیں۔ بہرحال سوال کیا تھا ان کا کہ مولا ہم و غم میں دنیا سے کیسے بچوں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مثلا بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے، اقتصادی اعتبار سے وسواس طاری رہتا ہے، ہم و غم میں رہتا ہوں۔ امام نے 4 عدد الفاظ استعمال کیے ہیں، 4 جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کو یاد رکھو کبھی ہم و غم میں دنیا میں مبتلا نہیں ہوگے۔
ان میں سے پہلا جملہ یا ابا بصیر اذکر، اذکر کے بعد 4 جملے واو کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اوپر عطف ہیں، تو یا ابا بصیر اذکر ہر دفعہ کہا جائے گا، لیکن عبارت میں نہیں آیا ہے کیونکہ واو کے ذریعے سے امام نے ہر جملے کو عطف کیا ہے۔ پہلا جملہ اذکر تقطع اوصالک فی قبرک، اے ابو بصیر، اے ابو محمد، اپنی قبر میں اپنے جسم کے حصوں کو، ٹکڑوں کو بکھرتا ہوا یاد کرو۔ جب تم اپنی قبر میں تمہارے جسم کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، کیسے تبدیلیاں آئیں گی، کیسے تمہارا شکم پھٹ جائے گا، پھر اس کے بعد کیڑے پڑ جائیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا۔ امام فرما رہے ہیں اذکر تقطع اوصالک، اوصال یعنی جسم کے حصے، گوشت کے حصے، ہڈی وغیرہ وغیرہ، اپنے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا، کوئی کاٹے گا نہیں، جسم کے جراثیم، کیڑے ہی اس کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ کہیں ممکن ہے، البتہ اس کو بعد میں گفتگو کرنا تھا، بعد ہی میں گفتگو کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لاشیں محفوظ رہتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن۔ فرعونیوں کے بعض لاشیں آج بھی مل رہے ہیں، ایک دم سے خراب نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر گفتگو بعد میں کریں گے۔ اذکر تقطع اوصالک، کہاں؟ فی قبرک، کہ تمہاری قبر میں تمہارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ہمارے قبرستانوں میں جو زمین کا لیول ہے آج بھی ویسے ہی باقی ہے، وہاں میتیں ہر روز یا 2-4 دن کے فاصلے سے، جہاں جیسی میت ہوتی ہے، 50 کلو کا آدمی، 60 70 80 کلو کا آدمی قبرستان میں لے جا کر کے کھود کر کے دفن کیا جاتا ہے، زمین برابر کر دی جاتی ہے، اور یہ روز سلسلہ جاری ہے۔ میں اپنے یہاں کی بات کروں، روضہ حضرت قاسم علیہ السلام میں جو قبرستان ہے، نہ جانے کب سے وہاں پہ لاشیں دفن ہو رہی ہیں۔ اگر ہر آدمی کا 50 ہی کلو سمجھا جائے تو کتنے کلو کا اضافہ وہاں پہ ہوا ہے قبرستان میں؟ پہاڑ ہو جانا چاہیے تھا اس علاقے کو یا جس قبرستان میں بھی، لیکن یہ زمین معمور ہے کہ جس میں انسانی کو کھا کر کے فنا کر دے، سوائے اس ذرے کے، اس طینت کے کہ جو طینت انسانی اصل ہے، جس سے دوبارہ انسان خلق ہوگا، رجعت کے زمانے میں بھی اور میدان محشر میں بھی اسے آنا ہے۔ بہرحال تو نہ جانے قبرستان کتنے بھاری بھاری پہاڑ ہو جاتے ہیں، یا اگر صرف لاشوں کو رکھا جاتا تو ان کے ڈھانچے اب تک جو ہے پورا بہت بڑا پہاڑ نما ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن یہ زمین، یہ مٹی معمور ہے کہ جس میں انسانی کو ختم کر دے، اور ایسا ہوتا ہے۔ امام اپنے صحابی کو بتلا رہے ہیں کہ قبر میں تمہارے جسم کے ساتھ کیا حالات رونما ہونے والے ہیں، اگر اس کی طرف توجہ رہے تمہاری، اگر تم اس کو یاد رکھو، مد نظر رکھو، تو پھر ہم غم میں دنیا کو چھوڑ دو گے۔ دوسرا فقرہ فرماتے ہیں یا ابا محمد اذکر، یہ عبارت ہے نہیں، میں ذکر دوبارہ کر رہا ہوں کہ واو کے ذریعے سے عطف ہے۔ کیا؟ رجوع احبائک عنک اذا دفنوک فی حفرتک، حفرہ یعنی گڈھا، یعنی مراد قبر ہے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے احباب، تمہارے رشتہ دار جنازہ لے کر کے آئیں گے اور تمہیں تمہارے حفرے میں، گڈھے میں یعنی قبر میں دفن کر دیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ کیسی رشتہ داری، کیسا دوستانہ، ٹھیک ہے، جو جتنا عشق و محبت کرتا ہوگا رو لے گا، روئے گا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال، لیکن بہرحال یہ تمہیں تمہارے گڈھے میں، مراد یہاں پہ قبر ہے، قبر میں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے اور تم یکو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس لمحے کو یاد کرو کہ سارے رشتہ دار، سارے احباب جنازہ لے کر کے تمہارا جا رہے ہیں اور دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، یکو تنہا۔ اس وقت ایسے تو قبر کے سلسلے میں ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ خود قبر کہتی ہے روزانہ کئی مرتبہ، بعض روایتوں میں 3 مرتبہ، بعض روایتوں میں 5 مرتبہ ہے
کہ روز قبرستان سے قبر سے آواز آتی ہے انا بیت الوحدت انا بیت الوحشت انا بیت الدود، کیڑوں کا میں محل اور جگہ اور ٹھکانہ ہوں۔ تو اگر انسان ان سب چیزوں کی طرف متوجہ رہے، میں پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سے مخاطب، اگر ہم ان سب چیزوں کی طرف متوجہ رہیں تو بہت سے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تھی وہ چیزیں اس سے پہلے کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، جیسے کہ واپس پلٹنا، قبرستان لے کر کے جاتے ہیں، دفن کر کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں قابل دید نہیں ہیں، کم ایسا ہوتا ہے، مگر یہ کہ کہیں کوئی لاشا پڑا ہو یا کسی جانور کی میت پڑی ہو تو کیسے کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ نظر میں آتا ہے۔ اگلا فقرہ امام فرماتے ہیں اذکر یا محمد اذکر کے بعد خروج بنات الماء من خرے کا، بنات الماء پانی کی بیٹیاں، یہ ترجمہ ہے۔ بنات النعش لاش کی بیٹیاں، بنات النعش میں ایک مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں۔ 7 ستارے ہیں جو بالکل قریب ہیں، ایسے لگتا ہے کہ 4 ستارے ایسے کہ جیسے میت کسی کھٹولے کے اوپر پڑی ہوئی ہو، چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہو، اور 3 ستارے ویسے ہی چپکے ہوئے قریب ہیں، جیسے لگتا ہے کہ یہ 3 بیٹیاں میت کے اوپر رو رہی ہیں۔ اسی لیے ان ستاروں کو، 7 ستاروں کو بنات النعش کہا جاتا ہے۔ نعش یعنی لاش، لاش کی بیٹیاں۔ یہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ خروج بنات الماء، پانی کی بیٹیاں۔ اب کیا مراد ہے اس سے؟ وہ بھی کہاں سے؟ من خرے کا، منخر کہتے ہیں یہ ناک کے دونوں حصے کو، سوراخ کو۔ تمہاری ناک کے دونوں سوراخ سے پانی کی بیٹیاں نکل رہی ہوں گی۔ مراد کیڑے، کہ انسان کا جسم چند ساعت کے بعد، 2-4 دن کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، شکم پھٹ جاتا ہے موٹا ہو کے، پھول کر کے، اور انسان کے دماغ اور اس حصے میں جو پانی ہے، جو تری ہے، اس تری میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے بھی انسان کے دماغ میں کیڑے ہیں۔ اسی لیے وضو کرتے وقت ناک میں جو پانی کا حکم دیا گیا ہے، ایک مرتبہ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کیڑے کے علاج کے لیے سائنسداں لوگ، ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کتنے تجربے کر چکے تھے، اور وہ کیڑے نکال کر کے ایک کاغذ پہ، کسی چیز پہ، میز پہ رکھے ہوئے تھے، کہ اتنے میں کسی ڈاکٹر کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، پانی پی ہی رہا تھا کہ ایک قطرہ ان کیڑوں کے اوپر گر گیا، سب کے سب مر گئے۔ یعنی پانی سے ناک کے اندر، دماغ کے اندر جو کیڑے ہیں وہ مرتے ہیں۔ ہم آپ بعض کیڑے تو بڑے بڑے ہیں جو اندر رہتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے بھی ناک کے اندر اور بھی کیڑے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ ناک میں پانی ڈالنے کا یہ ہے، جو ڈاکٹروں کے تلاش کے بعد ان کو بعد میں سمجھ میں آیا۔ بہرحال تو خروج اذکر یا ابا محمد خروج بنات الماء من خرے کا، تمہارے ناک کے خیشوم سے، ناک سے، دونوں نتنوں سے، سوراخ سے جو کیڑے نکلیں گے پانی کے، اب وہ بنات الماء، چاہے صرف سر کے کیڑے ہوں اور چاہے شکم کے کیڑے ناک کے ذریعے سے نکل رہے ہوں، ان کو یاد کرو۔ دوسرے لفظوں میں انسان کا جسم کتنا خراب ہو جاتا ہے، کیا حالت ہو جاتی ہے، یا کئی دن تک اگر لاش پڑی رہے تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اسی پر عطف۔ وَأَكْلَ الدُّودِ لَحْمَكَ، اور تمہارا جسم کے گوشت کو کیڑے کھائیں گے۔ وہاں پہ بنات الماء استعمال کیا ہے، یہاں پہ الدود استعمال کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دودھ یعنی کیڑے، دودہ یعنی کیڑا، دودھ یعنی کیڑا، اور بنات الماء بھی کیڑے ہی ہیں، مگر اس کی کیفیت الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے۔ تو امام نے یہ 4 جملے ارشاد فرمائے، اور ہم آپ چاہے کسی کتے یا جانور کی
لاش کو دیکھیں جو خراب ہو چکی ہو، دیکھنے کے بعد جب تک ذہن پہ وہ صورت چھائی رہتی ہے، وہ تصویر، وہ منظر چھایا رہتا ہے، نہ ہم اچھی طرح سے کھا پی پاتے ہیں، نہ چین ملتا ہے۔ یہ صورت انسانی اجسام کے ساتھ بھی قبر میں ہوتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ قبروں کو تھوڑا گہرا بنایا جائے، جانور جلدی سے نہ پہنچ سکے ان کی مثلا مہک سے۔ میت مومن کی ویسے ہی احترام رکھتی ہے جیسے زندگی میں انسان کا اور مومن کا احترام ہے۔ امام نے ان 4 جملے کے بعد فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يُصَلِّي سین سے يُصَلِّي عَنْكَ مَا أَنْتَ فِيهِ، یہ جو ہم و غم ہے، تمہیں پیسہ نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، طرح طرح کے شکوہ، اگر تم اپنی جسم کی کیفیت کو جو قبر میں پیش آنے والی ہے یا مومنین جو دفن کر کے واپس ہونے والے ہیں، ان سب کو یاد رکھو، تمہارے لیے خود تسلی کا باعث ہوگا۔ کسی کے تسلی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود تم مطمئن ہو جاؤ گے، کیوں میں اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں اتنا پڑا ہوا ہوں، کیوں میں اقتصادی امور کے سلسلے میں اتنا سوچ رہا ہوں۔ انجام، ایک روایت نہیں معلوم پچھلے ہفتے یا کہیں ابھی جلدی میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے اہل و عیال، آپ کے بچے یا تو اللہ کے اولیاء اور دوست ہیں تو خداوند متعال اپنے اولیاء کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی دیکھ ریکھ، ان کے لیے اسباب آئندہ مستقبل وہ ٹھیک کرے گا۔ امتحان کی منزل ہو اس کے بعد، چاہے امتحان کی منزل ہو چاہے ایسے ہی۔ اور اگر تمہارے اہل و عیال اعداء اللہ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو تمہیں ہم و غم نہیں رکھنا چاہیے اہل و عیال کے سلسلے میں، ان اہل و عیال کے سلسلے میں جو دشمنان خدا ہیں۔ مگر ہمیں چونکہ علم نہیں ہے، لہٰذا جتنا کہا گیا ہے، جتنا فرمائش کی گئی ہے رزق روٹی تلاش کرنے کی، بس اتنی ہی۔ بہت زیادہ فکر مند ہونا اہل و عیال کے سلسلے میں، ہر وقت ٹینشن پالے رہنا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو یاد رکھو گے تو تمہارا ہم و غم کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ دوسری روایت کہ جس میں امام صادق علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے مگر صحابی دوسرا ہے، اجلان بن ابی صالح یا اجلان ابو صالح، اس شخص کو بھی امام نے ابو صالح یا ابا صالح کہہ کے خطاب کیا ہے۔ امام اس سے بیان فرماتے ہیں، یہ روایت یقیناً آپ نے متعدد بار سنی ہوگی، اور خاص طور سے وہ مجلسیں جو سوم کی، 10ویں کی، 40 کی، 20ویں کی ہوتی ہیں، اس طرح کی روایتیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھی جانی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے دنیا داری کی طرف کم اور موت و معاد کی طرف زیادہ اور آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ امام ابا صالح اجلان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جب کبھی تم کسی بھی مومن کی تشییع جنازہ کرو، جنازے کو لے جا رہے ہو، تو جنازے کے اوپر جو لاش ہے، میت ہے، اس میت کو تم خود اپنے آپ کو سمجھو۔ وہ میت کسی مومن کی نہیں، اپنے آپ کو سمجھو۔ حالانکہ یہ تصورات کبھی کبھی پیدا بھی ہوتے ہیں، امام نے بیان فرمایا ہے ایسے بھی کہ یہ جو انسان اس کو اٹھا کر کے لے جائے، ہم بھی ہو سکتے تھے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا تھا۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور رہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے ذہن میں یہ تصور پڑھو کہ جس مومن کی تشییع جنازہ کر رہے ہو وہ جنازے میں تم ہو، بس فرق یہ ہے کہ اس مومن کو اس کا وقت آ گیا، اسے لے جا کر کے دفن کر دیں گے اور اس کا حساب و کتاب اور اس کی قیامت شروع۔ تم نے جنازے پر دعا کی، جنازے کے اندر دعا کی، تمہیں اللہ نے اجازت دے دی واپس آنے کی، تو اگر تم واپس آؤ گے، یہ ذہن میں رہے کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھنا ہے، میت سمجھنا ہے، جنازے کی میت سمجھنا ہے۔ تو اگر جنازے کی میت اپنے آپ کو سمجھو گے اور یہ تصور پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے مہلت دے دی، میں نے دعا کی، مجھے زندہ کر دیے، میں واپس آ رہا ہوں میت کو دفن کر کے، اور خود میں زندہ ہو کر کے گویا آ رہا ہوں، تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ یقیناً تم
استانف، الباز میں استانف، بہرحال استیناف یعنی نئے سرے سے تم اپنی زندگی اس طرح سے جیو گے کہ کل پرسوں نرسوں کب مرنا ہو جائے، یعنی نئی زندگی ملی ہے انسان کو۔ اگر ہم اپنے آپ کو جنازے کی میت تصور کریں، مگر وہ میت جسے دعا کرنے کی وجہ سے دوبارہ زندگی مل گئی ہے، تو وہ جتنے دن کی زندگی ملی ہے وہ اس میں کیا کرے گا؟ اچھے کام کرے گا، برائیوں سے بچے گا، اللہ والا اللہ پسند کام کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنازہ لے کر کے جاؤ، اپنے آپ کو اس جنازے کی میت سمجھو۔ تو اگر یہ تصور کرو گے تو تمہارے ہم و غم دور ہوں گے، اور اجازت دوبارہ دنیا میں آ کر کے جینے کی اگر کسی کو مل جائے تو کیسے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک سیریل بھی ایران میں بن چکا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ چند دن کا مہمان ہے، بہت اس سے لوگ الجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد سب کا اس کے ساتھ رد عمل پیارا ہو گیا، اس کو حیرت ہو رہی تھی۔ بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کسی کو کہہ دے، میرے سامنے کی بعض باتیں ہیں، ایک جوان ہٹے کٹے جوان ڈاکٹر نے کہہ دیا 10 دن کے مہمان ہیں، اور پھر وہ 10 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے، بعض ڈاکٹر لوگ صاف رشتہ داروں کو یا خود اسی کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا جسم متحمل نہیں ہے فلاں چیزوں کے برداشت کرنے کا، تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پیشین گوئی نہ سمجھیں، اسے غیب دانی نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کی قبر کہاں ہوگی۔ امام نے فرمایا من قدم الی قدم وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ جب صحابی نے پوچھا تو امام نے کہا من قدم الی قدم، ایک قدم کا بھی اندازہ نہیں کہ اس قدم کے بعد میں یا کوئی بھی دوسرا قدم اٹھا پائیں گے یا نہیں۔ تو امام نے اس طریقے سے بیان کیا۔ تو پھر ڈاکٹر لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں 20 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں، 2 دن، یہ اندازے سے، ظاہری اندازے سے، اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ 5 چیزوں کا علم خدا نے اپنے سے مخصوص رکھا، ان میں سے حمل، لیکن ڈاکٹر لوگ بتا دیتے ہیں مشینوں اس کے ذریعے سے کہ اتنے دن کا ہوا، اتنے دن وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو۔ یہ چیزیں اندازے کی ہیں اور اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسے تشبیہ، مثال جیسے امام زمان علیہ السلام کا ظہور، کذب الوقاتون، وقت کو مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں۔ چاہے جتنا بڑا عالم فاضل سائنسداں ہو، آپ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، اگر وہ معین کریں فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں ہفتے، فلاں دن امام ظہور کریں گے، لیکن اندازے سے بعض، میں ایک مرتبہ بیان کر چکا، دہرانے کی ضرورت نہیں، بعض اندازے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اتنے دن مثلا لگ سکتے ہیں، یا ان امور کے ہو جانے کے بعد، ان علامتوں کے پورا ہو جانے کے بعد امام ظہور فرمائیں گے الٰخر۔ اجلان کہتے ہیں، ابو صالح کہتے ہیں کہ امام یہ مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے ایک جملہ، جیسے انسان خود ہی سے بات کر رہا ہو، پہلے تو امام مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد ایسے لگے جیسے خود ہی سے امام بات کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عجب لقوم حبس اولهم عن آخرهم، تعجب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کا اول محبوس کر لیا گیا، مقید کر لیا گیا ہے آخر سے، ثم نودی فیہم الرحیل، اور ان جو موجود اور آخرین لوگ ہیں ان کے درمیان بھی کوچ کی صدا دے دی گئی ہے، یہاں سے جانے کی، سفر کرنے کی صدا اور ندا دے دی گئی ہے۔ ثم ہم یلعبون وہم یلعبون، اور وہ پھر کھیلنے میں مصروف ہوں۔ اس بیان کو، اس کلام امام کو علامہ مجلسی نے 3 طریقے سے ترجمہ اور 3 طریقے سے معنی کیا ہے، لیکن میں آخری معنی، چونکہ وقت نہیں بچا ہے لہٰذا یا جلدی بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام کے کلام میں وضاحت پائی جا رہی ہے، پہلا محبوس ہو گیا آخر سے، اور خود ان کے درمیان ندا دی گئی ہے کوچ کرنے کی، پھر بھی یہ لوگ مست ہیں، کھیل رہے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں واضح ہے، لیکن
پھر بھی کلام امام میں تھوڑا سا تشریح کی ضرورت ہے۔ امام علامہ مجلسی فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو آشکار بھی ہے، ان لوگوں میں سے جو گیا اور واپس نہیں آیا ہے سے مراد مردے ہیں۔ کس کے پاس واپس نہیں آیا ہے؟ آخرین کے پاس۔ آخرین سے مراد زندہ ہیں، کہ آ کر کے انہیں خبر دیں کہ ہمارے اوپر کیا بیتی۔ اولین جو چلے گئے، آخرین کو آ کر کے خبر دیں کہ ہمارے پر کیا بیتی، ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو موجود ہیں وہ مست ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ اولین آخرین کی واپسی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سب جانتے کہ جو گیا واپس نہیں آنے والا ہے، مطمئن ہے۔ ہمارا رشتہ دار، قریبی، کوئی بھی روز میتیں ہو رہی ہیں، کیا تصور کرتے ہیں؟ آخرین اولین کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں کہ بس گیا، اب وہ تو واپس آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اپنے امور میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور خود آخرین کے درمیان کوچ کی صدا بلند کر دی گئی، پھر بھی لاہ و لعب میں اور دنیاوی امور میں مست ہیں۔ انہیں اس دنیا کی خبر نہیں ہے جہاں انہیں ایک مرتبہ بہرحال مرنے کے بعد جانا ہے۔ ہم آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، فلاں رشتہ دار مر گیا، ان للہ کہہ دیا یا لکھ دیا یا بول دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں مصروف۔ واٹس ایپ پہ ان للہ لکھ دیا، میں تو خیر نہیں لکھتا، لکھ دیا، بول دیا اور کچھ جملے لکھ دیے، کافی۔ میں پہلے اپنے آپ کو ہم ان خبروں سے متوجہ ہوں کہ صرف وہی نہیں گئے، ہمیں بھی پیچھے پیچھے جانا ہے۔ تیسرا معنی جو ہمارے گفتگو سے تعلق رکھتا ہو، جس میں قبر اور قبور کا تذکرہ ہے، تیسرا معنی یہ ہو سکتا ان آخرہم ہے، حبسا اولہم ان آخرہم۔ یہ جو ان ہے تعلیلیہ ہے، ان علت بیان کرنے کے لیے لایا گیا، اور حبس اور قید سے مراد یہ ہے کہ حبس اولہم ومن مضی منہم فی القبور، جو چلے گئے محبوس سے مراد نہیں کہ واپس نہیں آئیں گے، محبوس سے مراد قبر میں پہنچ گئے ہیں، اب جو قبر کے اندر ان کے اوپر بیتنی ہے وہ بیتے گی۔ اور لیلحق علت لیلحق بہم آخرہم، اور یہ آخرین جو ابھی بچے ہوئے ہیں ان کو بھی انہی سے جا کر کے ملحق ہونا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں کہ جو مر گئے اولین، وہ سب کے سب اپنی قبر میں پہنچ گئے، اور ان آخرہم کس لیے؟ تاکہ وہ جو پہنچ گئے ہیں یہ زندہ بھی انہی سے جا کر کے ملحق ہو جائیں۔ فیحشرون معا فی القیامت یا الی المحشر الی القیامت، تاکہ یہ سب کے سب ایک ساتھ میدان محشر میں آئیں۔ علامہ مجلسی کا یہ تیسرا معنی بھی درست، مگر سوائے ان مومنین کے جو رجعت کے زمانے میں یا تشریف لائیں گے یا انہیں زندہ کیا جائے گا، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، مگر مرنا بہرحال سب کو ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔